خواتین و حضرات، شو کے آغاز میں آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ڈمی میوزیم سے آئے سائیں آصف علی زرداری اور سائیں مراد علی شاہ کے ساتھ۔ سائیں شاہ اعلیٰ، کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ کیسے ہیں؟ آپ آج کل زیر اتاب نہیں ہیں؟ ارے یہ کس نے کہہ دیا؟ ہماری تو گڈی چڑھی ہوئی ہے آج کل۔ نہیں صحیح، آپ تھوڑے سے بگ ماؤتھ ہو گئے ہیں، آپ کو اس کا اندازہ نہیں۔ آپ کے منہ سے پھر 2-3 باتیں ایسی نکل گئی ہیں جو سخت ناگوار گزری ہیں۔ کسے؟ انہیں۔ اور یار وہ بھی بادشاہ بندے ہیں، میں نے ایسی کیا بات کہہ دی ہے؟ آپ نے جو کہا ہے کہ اب مجھ سے مشورہ مانگا جا رہا ہے، حالات کو ٹھیک کیسے کریں، ہماری مدد کریں، کچھ بتائیں، کچھ سجیسٹ کریں۔ آپ سے کون مشورہ مانگتا ہے؟ میں آپ کی شخصیت کے خلاف بات نہیں کر رہا۔ آپ کی پارٹی کمپیریٹیولی ایک بہتر پارٹی تھی، ایک جمہوری اقدار رکھنے والی پارٹی تھی۔ آپ ایک جمہوری اور لبرل سوچ کے حامل ہیں۔ آپ کا بیٹا ایک اچھا اوریٹر ہے اور آپ کی پارٹی میں ایک تگڑی جمہوری ٹریڈیشن ہے، لیکن صحیح آپ نے جو مبینہ کرپشن کے پہاڑ قائم کیے تھے، کبھی اس سے تو نکلیں، پہلے نیب کو بھگتیں، اس کو کلیئر کریں، اور یہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے۔ آپ 2-4 کاغذات پیش کریں جو وہ مانگ رہے ہیں، جو کہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ یار ایک کاغذ پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ بھی لے آؤ۔ تو صحیح یہ تو کرنا پڑتا ہے نا۔ آپ نے کم از کم 10 بلین کاغذ تو بنائے ہوں گے نا، 10 بلین۔ یار یہ بہت زیادہ ہو گیا بھائی، 10 چلو 8 بلین اوکے۔ یہ بھی زیادہ ہے۔ اچھا جی، نہ آپ کے 10 نہ ان کے 8، آپ 6 بلین ڈالرز پہ بات ختم کریں۔ یار وہ کاغذوں کی بات کر رہے ہیں، تم ڈالروں پہ چلے گئے۔ صحیح، ڈالر بھی کاغذ پہ ہوتا ہے، وہ کون سے پتوں پہ ہوتا ہے؟ You're trying to be smart with me, huh? جن پہ تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ جان جناب اسی کو بابے نو داخل کراؤن نہیں آئے تھے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کمن کو ایزی لے رہے ہیں۔ کمن کو کوئی ایزی نہیں لے سکتا۔ آج کل کمن کی گڈی چڑھی ہوئی ہے، اور چڑھ جاتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ کمن بہت اہم ہو جاتا ہے، عام حالات میں کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ تو آج کل وہی حالات ہیں، کمن از ویری امپورٹنٹ۔ کمن صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ اوے ہوئے کیس کمر دے نعرے، کمر دے نعرے، کمر دے نعرے، کمر دے نعرے، کمر صاحب تانوں سلوٹ ہوئی، کمر دے نعرے۔ وہ دیکھیں ہم ان سے پیار کرتے ہیں، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، صحافی ہیں۔ اچھا سارے صحافی اس طرح نہیں سوچتے آپ کے بارے میں؟ دیکھیں میں آج بات کروں گا ان دونوں کے بارے میں۔ یہ مراد علی شاہ اور زرداری صاحب کے؟ او نہیں جی، ایک تو بات ہو رہی ہے زرداری صاحب کی، اور دوسرے ان کے بھائی جو بیٹھے ہیں لندن میں۔ اور یار نہیں رہے ہمارے وہ بھائی گم، اوے آپ کی سیاست ایک، اصول ایک، آپ کا نظریہ ایک، اور وہ کیا ہے بھلا؟ وہ کرپشن اور گیا۔ کرپشن، آرام سے بات کرو تم سب۔ مراد علی شاہ صاحب کی مراد ہے کہ کرپشن کو ٹھیک طرح پروناؤنس تو کرو نا، انہیں اور اعتراض نہیں ہے۔ نہیں یہی ہے۔ کیوں بھئی ایسا ہی ہے نا؟ ایسے ہی ہے۔ ویٹ you're trying to be smart again, ہاں؟ تم بیٹھے بیٹھے ایک دم جوش میں کیسے آ گئے؟ پہلے 3.5 سال تمہیں خیال نہیں آیا؟ او بھائی جان، ہم تیل دیکھ رہے تھے، تیل کی دھار دیکھ رہے تھے۔ پھر دیکھ لی تیر کی دھار۔ او ان کے پلے تو ککھ بھی نہیں، ان کو ویسے ہی رول آؤٹ کر رہے ہیں۔ آہا بازی واہ۔ اور وہ جو ہیں لندن والے، استغفر اللہ، ہو سکتا میاں چاند دن تک آ ہی جائے۔ وہ لا محالہ واپس آئیں گے، اس لیے کہ ان کے پاس تو کوئی پاسپورٹ ہی نہیں۔ ہی کین گو نو ویئر، پاکستان ہی آئیں گے۔ تو پاکستان تو ایز اے کرمنل آئیں گے نا پھر؟ نہیں یہ تو نہیں نا کہ آپ انہیں ہتھکڑی لگا کر بھیجا جائے۔ پرائم منسٹر ہیں، کوئی مذاق ہے؟ انٹرنیشنل نارمز بھی ہوتے ہیں، پروٹوکول ہوتا ہے۔ آپ سابق صدر ہیں۔ صحیح بات ہے، ہتھکڑی نہ لگتی آپ کو، یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ مراد میں دیکھ رہا ہوں، نہیں میں دیکھ رہا ہوں۔ آپ سے ہی سب سیکھا ہے۔ Don't forget, I have many options. نہیں صحیح نہیں ہے، ایسا مت کیجیے گا صحیح، پلیز۔ نہیں صحیح، آپ کو ان جیسا تو کوئی اور ملے گا ہی نہیں۔ ایک سے ایک پڑھا ہے۔ نہیں یہ جس طرح سے آج کل گفتگو کر رہے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ ہمارے پاس دوسرے آپشنز بھی ہیں، یہ فکرہ ان کا ہے؟ اور کس کا فکرہ ہو سکتا وہ اسکرپٹ ہی آپ کا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں مجبور کیا گیا، تو وی ہیو ادر آپشنز ٹو۔ اس طرح کی بات آپ ہی کر سکتے ہیں۔ اور یار پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ میں نے تو ہمیشہ پاکستان کھپے 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 کی بات کی ہے۔ نہیں آپ نے تو ہمیشہ کھپے کی بات کی ہے، لیکن نہ کھپے کی بات آپ کسی اور سے کرواتے ہیں۔ سر پاکستان توڑنے والی بات انہوں نے کیا کی تھی؟ بلدیاتی نظام میں کچھ تغیرات چاہتے ہیں، یہ کوئی تبدیلیاں چاہتے ہیں، کوئی ریفارم کرنا چاہتے ہیں، لیکن اپوزیشن نے کھپ ڈال دی۔ وہ بات نہیں کرنے دے رہے تھے اسمبلی میں۔ یہ بھائی صاحب شدید غصے کے عالم میں کہنے لگے
کہ ہم پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں مجبور نہ کرو کہ کسی اور آپشن پہ غور کریں. جرت کیسے ہوئی آپ کی یہ بات کرنے کی؟ اور کرپشن میں لتھڑے پڑے ہو تم سر سے پیر تک اور بات کرتے ہو دوسری آپشن کی. یہ سندھ کارڈ کا ایک اور بھونڈا سا استعمال ہے جو یہ کرنا چاہتے ہیں آپشن کے طور پہ, اور ایسے بزدل دوست ہیں ہمارے ادھر بیٹھے ہوئے, وہ بلیک میل ہو جاتے ہیں. آفتاب ایک سوال میرا ہے, جواب دے دو. جی 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 ضرور. یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے کیا یہ صرف سٹارم ان اے ٹی کپ ہے؟ نہیں بالکل نہیں ہے. بڑی سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. جیسے ہم فارن پالیسی میں پڑھا کرتے تھے نا, انسرکلمنٹ آف چائنا. جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے انسرکلمنٹ آف چائنا کے زمرے میں آتا تھا. یہ انسرکلمنٹ آف کپتان ہے کہ اس کو کینڈے میں رکھنے کے لیے کہ بھائی آپ اقتدار میں آئے تو تھے بٹ ناٹ آن یور اون, ایٹ لیسٹ ناٹ انٹائرلی آن یور اون. پاکستان میں جب بھی اقتدار ملتا ہے نا کسی کو تو سپورٹ کے ساتھ ملتا ہے, تو اس سپورٹ کی بڑی بھاری قیمت مانگی جاتی ہے. خان صاحب کے چونکہ ڈیفالٹ آنسرز ایک تو یہ نا کہ نہیں تمہیں نہیں پتا جی, اور دوسرا نو, لیکن ہر جگہ پر نو ایکسیپٹ نہیں ہوتی. نان کنفارمسٹ اسی طرح کرتے ہیں, لیکن عمران ضرورت سے زیادہ نان کنفارمسٹ. تو سر عمران کو اب کیا کرنا چاہیے؟ ایک کام, وہ کیا؟ اسے گھبرانا نہیں چاہیے. سر وہ آپ کو گھبراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں ہر طرف سے جب یہ بھرمار ہوگی نا, کیونکہ کچھ نہ کچھ تو ضرور ہے. جی, آخر کیا وجہ ہے کہ نواز شریف کے آنے سے متعلق, اقتدار شہباز شریف کو دیے جانے سے متعلق باتیں ہو رہی ہیں اور اس طرف سے کبھی تردید نہیں آئی, ورنہ وہ کہیں جناب ہم پالیٹکس میں بالکل شامل نہیں ہیں, یہ آپ کا اپنا معاملہ ہے. جو کیسز چل رہے ہیں وہ چل رہے ہیں, ہم کسی چیز کو انفلوئنس نہیں کر رہے. کسی نے ابھی تک کچھ نہیں کہا. یہ خاموشی بڑی معنی خیز ہے. سر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ ان کا سٹائل ہو, وہ ان چیزوں پہ تبصرہ ہی نہ کرتے ہو. تو پھر اس چیز پر تبصرہ کیوں کیا انہوں نے؟ جی, یہ جو کراچی سے آئی ہے بات, یہی تو ہم پہلے دن سے رو رہے ہیں آفتاب. کراچی کے وزیر اعظم پہ کیس چلے تو آپ اسے سزائے موت دے دیتے ہیں, ہاں یہ بات درست ہے. اور لاہوری وزیر اعظم جو مرضی کرتا پھرے آپ اسے انڈیمنیفائی کر دیتے ہیں. I agree with you. صحیح, یہ تو I couldn't agree more. صحیح. ویسے کالم تو فکرہ سی کہ نہیں؟ نہیں یہ فکرہ آپ کا کالم کا, آپ کے پاس کالم کے بڑے فکرے ہوتے ہیں, لیکن صحیح سوچ کے بات کیا کریں. اور یار اب میں نے یہی کہا ہے کہ مجھ سے مشورے مانگے جا رہے ہیں کہ حالات پہ کیسے کنٹرول کرنا ہے. ہاں تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. ویسے اگر دیکھا جائے نا تو اسٹیبلشمنٹ کا کوئی نمائندہ وہ کسی تیسرے درجے کے پالیٹیشین کے پاس بھی بیٹھا ہوگا نا تو کہے گا کہ اچھا جی آپ بتائیں پھر حالات کو کیسے بہتر کیا جا سکے. یہ ایک سمپل پلیٹیٹیوڈ ہوتا ہے جب آپس میں گپ شپ, جیسے کہتے ہیں کی خبریں ہیں نیوز روم میں, جو بھی نیا آتا ہے نا تو وہ آتے السلام علیکم وعلیکم السلام, کیا خبر لائے ہو بھائی, سب خبر طلب نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح ایک پالیٹیشین کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں تو بندہ پوچھتا ہے تو آپ تو صفحے اول کے پالیٹیشین ہیں. یہ ہماری بدنصیبی ہے یار اس ملک کی سیاست کی کہ آپ صفحے اول. دیکھیں کس کرسی پہ بیٹھے ہیں جس پہ چیئرمین بھٹو بیٹھتا تھا, کبھی بی بی بیٹھتی تھی کبھی. تو ڈکے یہاں سے یہاں تک آیا ہے, آپ بھی فیس کر رہے ہیں. تو یہ لہجہ ہوتا ہے جو معنی تبدیل کر دیتا ہے. آپ سے پوچھا ہوگا کسی نے, آپ نے فوراً اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ وہ یہ کہنے آئے تھے اصل میں کہ بتائیں سر اب آپ کے ہاتھ میں سارا کچھ, آپ کے پاس کلید کامیابی ہے, وہ کنجی آپ کے ہاتھ میں ہے, یہ سلجھائیے ہمارے مسائل کیونکہ ہم بے دست و پا ہو کے بیٹھے ہیں. کوئی آپ سے پوچھے گا؟ خدا سے ڈریں. میں تھکتا ہوں, مطلب کیوں مجھ سے نہیں پوچھا جواب دینا یار. یہاں پہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یو آر اے 10 times بیٹر ایڈوائزر دین شہباز اینڈ نواز پٹ ٹوگیدر. سر اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ سیاست کو ان سے زیادہ جانتے ہیں. چلو جی شاباش, ان کا انتظار تھا بھائی, میں حیران تھا کہ شاہ صاحب آج کدھر رہ گئے. ہاں شاباش, جلدی جلدی جلدی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آفتاب سائیں کیڑا حالان؟ ٹھیک ٹھاک فرسٹ کلاس. سائیں تاں بدایو. بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. ان سے تو میں بات ہی نہیں کرتا. ان سے بات کیوں نہیں کرتے؟ نہیں, ہی از مائی رائول. He is not your rival. He is. You don't know. He is. اس کی نسبت منظور وسان بہتر ہے. نہ پھر یہ بہتر ہے. منظور وسان اس لیے کہ وہ آپ کے علاقے کا کیا باتیں کرتے ہیں. اب آپ کو کون سمجھائے؟ ارے بابا ایسا نہیں ہے. کچھ باتیں ہوتی ہیں جو
बस छोड़े आप पीछे लें भाई, चले पीछे लें बस। आओ जी मुर्शद, बिस्मिल्लाह। तुम्हारे क्या कहते हैं? और मुर्शद ठीक ठाक? मैं ठीक। तबीयत से? आप लोगों के लिए मैं बंदोबस्त ऐसा टाइट करके आया हूँ। अच्छा जी। आफ्ताब भाई, मैंने अब इस प्लेनेट पे मजीद रहना ही नहीं है, बल्कि डॉक्टर शुमैला आप भी नहीं रहेंगी। कहाँ जाना है आपने? मेरी डील हो गई है एलन मस्क से। मार्स पे जा रहे हैं। मार्स पे मैं वहाँ पे जाते ही पीपल्स पार्टी मार्स का जिले दफ्तर खोलूंगा। यानी कि सही वाह। कमाल है। साईं पुराने कारकुन आज भी दर्द रखते हैं, वाह वाह। और वुमेन विंग के इंचार्ज आप होंगी डॉक्टर शुमैला। वहाँ पर वुमेन होंगी कौन सी, और मैं क्यों जाऊंगी आपके साथ शाहजी? अरे क्या बात कर दी भाई, लोग धड़ाधड़ बुकिंग करा रहे हैं। एलन मस्क टिकट ब्लैक कर रहा है। भाई इलॉन मस्क कर रहा है भाई। एलॉन मस्क की बात करें ना, इधर क्यों देख रहे हैं? आपने कभी टिकट ब्लैक की है? नहीं, मैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एलॉन मस्क करवा सकता है, आपने। ये बात, ये कुछ सिनेमा की बात तो नहीं हो रही ना? जी जी। अब उसे बाकी यार इसको क्यों आप लेके आ आपको रहे हैं? पता ना, मैंने आपके सिनेमा में फिल्म देखी थी, अच्छा, कौन सी वाली वाला? बैटल ऑफ नरेथवा। टिकट मिल गई थी आपको? ब्लैक में ली थी। साबित कर दो तो मैं सियासत छोड़ दूंगा जनाब, क्या साबित कर दूं? कि बुकिंग ऑफिस में मैं बैठा था। ये मुझे अब नहीं याद, मैं छोटा सा था, मुझे क्या पता। नहीं, जो ब्लैक करते हैं वो बाहर होते हैं सर। वैसे डॉक्टर शुमैला जी अब आप लिस्ट तैयार करें, माना मार्स पे जब हम जाएंगे। शायद मेरी तो गल सुनो। तुम बकवास बंद करो। और शाहजी इधर बड़े काम करने तुम बड़े भी करो। हेलो शाहजी, साडा लीडर की हो गया? घुमन को कह रहे हैं आप? अभी इधर कंपेनें करनी है, इतनी पार्टी के काम पड़े हैं करने वाले। अच्छा अन्य वाले। हाजी आप प्लीज जरा खामोश रहे, मैं आपको आज कुछ नहीं ना कह रहे, तो इसका कोई रीजन है पीछे? रीजन कौन सा है इसके पीछे? क्योंकि आज मेरा हदफ ये दोनों भाई हैं। कौन से भाई? जरदारी और नवाज शरीफ, और कौन? क्या 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 नवाज शरीफ आपका भाई है? शाह साहब वो अगर मुझे भा हुजे हा तो मां यह स्टेटमेंट दिया, जेको पंहिंजे मुल्क में कौन थो अचण चाहे उनके हिते हुकूमत करण जो को हक न आहे। असां मूंखे हिकु ॻाल्हि ॿुधायो ही वॾे साहब की छा थी चए? शाह साहब उहे बाबा ये चवंदा रहंदा आहिनि। पता हूं बहुत जज्बाती होते बह जाते ने। सर हमें भी बताएं ये क्या कह रहे हैं? इन्होंने कहा है कि मेरा भाई वो नहीं है, अगर भाई होता तो मैं ये स्टेटमेंट देता उसके खिलाफ कि जो अपने मुल्क में नहीं रहना चाहता वो यहाँ हुकूमत कैसे कर सकता है। साईं लेकिन बड़ा दिल दुखा है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये देखें साईं, आवाम आपके लिए इकट्ठी की है, ये अब एहतजाज करेंगे और हम अब अपना एहतजाज। गुम्मद साहब आप इसको लीड कर रहे हैं। आप उठे क्योंकि आपने नाचना है साथ। मैं असल में सुर पे थिरकने वाला इंसान हूँ, जब तक सुर नहीं होगा। शाहजी ने हुणे ही उठा लेने जनाब। वाह क्या बात है। चलें जी। आज आपको पता है जो कंपेन लेके आए हम, ये दोनों भाइयों को डेडिकेट कर रहे हैं आज। जी अता करें ना, हम तो इंतजार में हैं। तू गंद जेड़ा सी पाया, तू गंद जेड़ा सी पाया। जरदारी साहब जी आपसे और आपके भाई से मुखातिब हैं। फिटे मुंह भाई तुम्हारा। तू गंद जेड़ा सी पाया, तू गंद जेड़ा सी पाया, ते माल बड़ाए बनाया, ते माल बड़ाए बनाया। अज विचली गल सुना साडी फरमैश ते, अज विचली गल सुना साडी फरमैश ते ओनू सामने लेके आ साडी फरमैश ते, ओनू सामने लेके आ साडी फरमैश। और ये सामने किसको कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रही। सर जिन्होंने कहा है हमें तरीका बताए कैसे चलानी है हुकूमत। हाँ जो आप कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट पूछती फिर रही है, ये उसका तज़किरा है। हाँ जी जी। ओनू सामने लेके आ साडी फरमैश, अब समझ आइए। लेके आ साडी फरमैश दे। खरबा दी कमाई तू किथे जा लुकाई, खरबा दी कमाई तू किथे जा लुकाई। ओ मुल्क दा बेड़ा गर्क सी पर शर्म जरा ना आई, ओ मुल्क दा बेड़ा गर्क सी पर शर्म जरा ना आई। कोई तीर या तुक्का ला, कोई तीर या तुक्का ला, कुछ नैब दे पल्ले पा, कुछ नैब दे पल्ले पा। हुण बन के शेर वखा साडी फरमैश, बन के शेर वखा साडी फरमैश ते, हुण बन के शेर वखा साडी फरमैश ते, हुण बन के शेर वखा, हुण बन के शेर वखा दम तू कसीता, दम तू कसीता, हुण बन के शेर वखा, दम तू कसीता, बन के शेर वखा, बन के शेर वखा
साडी फरमाइश अब मैं अकेला यहाँ पे बुरा ही लगूंगा। नहीं, अकेला बुरा लगूंगा यार। भाई वाह